گناہ گار ہوتے ہیں بھی، اللہ کا کہنا ماننا چاہیے۔ اللہ کا آرڈر ہے، عام بندے کا آرڈر نہیں ہے کہ یہ کرو یا فلاں کرو، یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز پڑھو۔ نماز پڑھو۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اینڈ زکات دو، give زکات، زکات دو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اینڈ بو ڈاؤن ود دوز ہو بو ڈاؤن۔ ورکعوا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جو رکوع کرتے ہیں، یعنی نماز میں رکوع کیا جاتا ہے نا، تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اینڈ بو ڈاؤن ود دوز ہو بو ڈاؤن۔ اتامرون الناس بالبر، علی زبر آپ بتا رہے کوشچن ہے، ڈو یو آرڈر the people of righteousness، وَتَنْسَوْنَ، and بھول جاؤ، and forget أَنفُسَكُمْ yourselves، وَأَنْتُمْ and you، تتلون، تا میں نے کل بھی پڑھا تھا، تتلو، یہاں پہ تا ہے، لام ہے، نون، تتلون، ریسائٹ پڑھو، الکتاب the book، while you recite the book، افلا تاکلون، then will you not use reason، تمہیں عقل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ بھی نماز پڑھا کرو۔ نماز اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے ہیں کہ نماز کا اہتمام کیا کرو، اور زکوٰۃ دیا کرو اگر زکوٰۃ کا ہے آپ کے اوپر، زکوٰۃ دیں، اور لوگوں کو نیکی کے لیے کہا کریں، لوگوں کو اچھائی کے لیے کہا کریں، لوگوں کو کیا کہا کریں؟ اچھائی کے لیے، اچھی باتیں لوگوں کو کہنا چاہیے، بری باتوں سے لوگوں کو روکنا چاہیے۔ یہ ہر مسلمان کے اوپر یہ ضروری ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نہ خود اچھا کام کرتے ہیں، نہ دوسروں کو کہتے ہیں، نہ خود برائی سے سیو ہوتے ہیں، نہ لوگوں کو پھر کیا کہیں۔ جب خود بندہ برائی سے سیو نہیں ہوگا تو دوسروں کو پھر کیا کہے گا کہ خود کہ سیو ہو۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو برائی سے سیو کریں گے، گناہوں سے سیو کریں گے، اچھائی کی طرف لگائیں گے تو دوسروں کو کہیں گے نا کہ اچھے اچھے کام کرو۔ جب خود اچھے کام نہیں کریں گے تو دوسروں کو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وَاسْتَعِینُوا، اینڈ سیک ہیلپ، بالصبر، پیشنس کے۔ ہنسنا نہیں ہے، قرآن پڑھ رہے ہو، کوئی گپے نہیں لگا رہے، پتہ نہیں کب عقل ہے۔ میں دونوں کو کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہے ہو، کوئی دنیا کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، ہنستے رہتے ہو، کچھ سیریس ہو جاؤ۔ قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن پاک پڑھتے ہو، ہنسنا کتنا بڑا گناہ ہے، پتہ ہے؟ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہو ہنستے ہیں نا، دانت نکالتے ہیں، کہہ لگاتے ہیں، مرنے کے بعد جب قبر سے اٹھیں گے تو اندھے ہوں گے، اندھے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ بلائنڈ اٹھیں گے، بلائنڈ۔ قرآن پاک پڑھتے ہو جو دانت نکالے ہنسے، جب قبر میں اٹھے گا تو بلائنڈ ہوگا، اندھا ہوگا، بلائنڈ، قیامت والے دن۔ تو کیوں پھر بندہ ہنسے؟ یا تو پڑھے نا، جب پڑھے تو یہ تو وہ کتاب ہے جس کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑھتے تھے تو ان کی چیخنے کی آوازیں ساتھ والے محلے والے سنتے تھے، اتنے وہ روتے تھے، اتنی کرائنگ اتنی زور سے ہوتی تھی کہ اللہ کے خوف سے وہ روتے تھے، اور خوف سے اتنا روتے تھے بعض اوقات ساتھ والے کمپینین کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ ڈیتھ، یعنی اتنی اللہ کے خوف سے روتے تھے کہ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے آرڈر کو دیکھ کر کے کہ ہم اتنے پتہ نہیں عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، وہ یہ چیزیں سوچ کے ساری رات مصلے پہ روتے رہتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے۔ اور جب یہ آیاتیں پڑھتے تھے آنسو ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، کرائنگ ہوتی تھی، اور ساتھ والے کمپینین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ڈیتھ ہو گئی، یعنی اتنی روتے تھے۔ اور ہم ہیں قرآن کھلا ہوا ہے، دانت نکالی جا رہے ہیں، ہنسی جا رہے ہیں، جمپ لگائی جا رہے ہیں، کچھ بھی اثر نہیں۔ بھئی قرآن کو دل سے پڑھیں، دل اور محبت سے، جتنا بھی پڑھیں محبت سے پڑھیں، تب جا کے یہ اتنا پھر یاد بھی ہوتا ہے، پھر عمل بھی ہوتا ہے، پھر ہم کچھ کر بھی پاتے ہیں، پھر ثواب بھی ملتا ہے، پھر سکون بھی آتا ہے، ورنہ کہاں پہ پھر سکون۔ وَاسْتَعِینُوا، اینڈ سیک ہیلپ، بِالصَّبْرِ، تھرو پیشنس، وَالصَّلَاةِ، اینڈ the prayer، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، indeed it is surely difficult۔ اب یہ کیا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو زندگی میں آپ کو آ جائے تو پہلے صبر کریں، اس کے بعد نوافل پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے نا، تو آپ کا جو پرابلم ہوگا، مسائل ہوگے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، کچھ بھی اللہ نہ کرے، تو وہ ساری کی ساری نماز پڑھنے سے دور ہو جاتی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا، اینڈ سیک ہیلپ، مانگو، کس سے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہیلپ مانگو، صبر سے، نماز سے۔ نماز پڑھ کے جو بھی پریشانی ہوتی ہے، جو بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اس کی وہ پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے، یہ تکلیف ہے، یہ بیماری ہے، یہ ہے فلاں، جو بھی کہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ
اس کا مسئلہ وہ حل ہو جائے گا جب وہ ہیلپ ہوگی. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ وَمَنْ اینڈ إِنَّهَا indeed لَكَبِيرَہ لام زبر لا شورلی کے لیے کبیرہ ہوتا ہے ڈیفیکلٹ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ indeed it is surely difficult إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ except of the humble ones. باقیوں کے لیے مشکل ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے صبر بھی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے والوں کے لیے خاشعین کے لیے نماز بھی مشکل نہیں ہے. باقیوں کے لیے مشکل ہے. جن کو صبر نہیں ہے وہ ان کے لیے مشکل ہے. جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے مشکل ہے. باقیوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. الذین یظنون those who believe انہم ملاقو ربہم that they will meet their رب. وہ جن کو یہ سوچ ہے جن کو یہ فکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے. وَأَنَّهُمْ أَنْ they are إِلَيْهِ رَاجِعُونَ will return to him. جن کو یہ سوچ ہے یہ فکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے اور اس کی طرف مڑ کر جانا ہے آفٹر ڈیتھ کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے ٹاکنگ کریں گے. آفٹر ڈیتھ اللہ تعالیٰ ہم سے ٹاکنگ کریں گے. ہم سے ملاقات کا مطلب یہ نہیں کہ ساتھ بیٹھا. ملاقات کا مطلب ہے ہمارے سے بات ہوگی. جب ہیئر آفٹر ہوگا قیامت کا دن قائم ہوگا جنت ہوگی اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہم پھر دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کو ہم پھر کریں گے دیکھیں گے قیامت والے دن جب ہم جنت میں چلے جائیں گے. جنت میں اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے. اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں ہے کوئی میٹنگ نہیں کوئی میٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی کی طرف ہم جب لوٹ کے جائیں گے تب یہ کہنے کے لیے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. رکوع کرتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. جو اچھی باتیں بتاتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. جو صبر کرتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. جو نماز پڑھتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے. یہ آیات پوری یہ چیزیں بتا رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یس. آگے پریئر ہیلپ اس ریممبر اللہ تھینکس اللہ ریسیو اینڈ ریچارج آور ریلیشن شپ ود اللہ. یہ نماز جو ہے نا ہمارا ریلیشن شپ اچھا کرتی ہے اللہ کے ساتھ. تو پچھلی دفعہ یہ حدیث میں نے بتائی تھی میرے خیال میں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. راکع یرکع ارکا را کے رکوع. راکع را کا روٹس کیا ہے؟ را ہے کاف ہے عین ہے. راکع ٹو بو ڈاؤن. امر ہے آرڈر ہے. یامر مر یعنی الف میم را آرڈر کے لیے آتا ہے. اتنی آسان ہے تھوڑی سی توجہ کر لیں تو سارے لیٹر یاد ہوتا ہے. راکع یرکع ارکا را کے رکوع یعنی یہ سارے کا سارا ہوتا ہے بو ڈاؤن. امر کیا ہے؟ آرڈر ہے. امر آرڈر. عقلا ٹو یوز ریزن. ایکل عاقل معقول عقل یاقل یہ عین کاف لام ہوتا ہے ٹو یوز ریزن. خاشع یخشع اخشع خاشع ٹو بی ہمبل. راجع یرجع ارجع راجع رجوع ٹو ریٹرن. ناسیہ ینسا انسا ناسی منسی نسیان ٹو فارگیٹ. تلا یتلو اتل تال متلو تلاوت ٹو ریسائٹ. زنا یا زنو زن زان مضنون. اب اس کا روٹ کیا پہلے کا را کاف عین یعنی را کا عین ہے خواہ وہ ارکا ہے یرکا ہے راکی ہے. را کاف عین جو ہے یہ روٹ بتا رہا ہے کہ ٹو بو ڈاؤن. الف میم را والا روٹ بتا رہا ہے ٹو آرڈر. عین کاف لام والا روٹ بتا رہا ہے ٹو یوز ریزن. خاشین عین والا روٹ بتا رہا ہے ٹو بی ہمبل. را جیم عین والا روٹ بتا رہا ہے ٹو ریٹرن. نون سین یا والا بتا رہا ہے ٹو فارگیٹ. تا لام واو والا بتا رہا ہے ٹو ریسائٹ. وا نون نون والا بتا رہا ہے ٹو بلیو. آپ کو یہ والا پورشن جب 100% آتا ہوگا نا یہ والا یہ پہلا لائن یہ تو آپ کو سارے میننگ آ جاتے ہوں گے. راجا یہ ٹھیک ہے جن کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں. اوکے سن رہے ہو چلے گئے ہو؟ We're still here. جی اگلی آیات ہے جی. جب آپ ہوم ورک کرو گے تو سمجھ آئے گی نا پھر آپ کر لو گے. اشکرو نعمتی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یاد کرو میری نعمتیں. ریممبر مائی فیور. اشکرو نعمتی ریممبر مائی فیور. التی وچ انعمت علیکم
انعمتو الف تاپش تو بتا رہا ہے آئی کے لیے کہ آئی ہیو بیسٹوڈ، آئی بیسٹوڈ. انعمتو انعمتا تو انعمتو ہے آئی ہیو بیسٹوڈ علیکم آن یو upon you. تو انعمتو علیکم which I have bestowed upon you. انی فضلتکم and that I preferred you. ہائے ہائے علی العالمین over the world. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا نا، اشرف المخلوقات ہے. ہم تمام جو اللہ تعالیٰ کی کریچرز ہیں، تخلیقات ہیں، مخلوق ہے، جن میں جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، زمین، یہ جو چیزیں بھی بنائی ہیں مخلوقات میں جو شامل ہوتی ہیں، تو اس میں سے ہم اعلیٰ ہیں، یعنی اشرف المخلوقات ہے انسان جو ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد کیا کرو. یعنی یہ سب سے بڑی، کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم، سب سے بڑی جو نعمت ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے. اس سے بڑی نعمت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اگر اسی ایک نعمت کے لیے ہم ساری زندگی پروسٹریٹ سجدے میں پڑے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، تو صرف اس ایک نعمت کا بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے. اگر اللہ نہ کرے ہم نان بلیور کے گھر میں ہوتے تو کتنا بڑا نقصان تھا. ادھر دنیا میں پھر نان بلیور، پھر جب ڈیتھ ہوتی ہے تو فار ایور کے لیے دوزخ ہے، ہیل ہے. تو کتنا بڑا نقصان ہے. تو سب سے بڑی جو ہمارے لیے نعمت ہے، سب سے بڑی جو فیور ہے، نعمت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیے. پیدا کیا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. تو اس کو پہلے یاد کریں. تو اس کو یاد کرنے سے پھر کیا ہوگا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. تو پھر اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے. جو لیٹرز ابھی میں نے اسنیپ شاٹ لیا وہ یاد کرنا ہے. ہاں جی، جو پہلا اوکے. چلا ہے. اچھا، جو ریممبر نعمت ہے، یاد کریں. یاد کیا کریں نعمت کہ یا اللہ ہمیں آپ نے سب سے پہلے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، اس کے بعد قرآن کی تعلیم دلوائی، اس کے بعد اچھے ماں باپ دیے، محبت کرنے والے ماں باپ دیے. بڑے ماں باپ ہوتے ہیں جو بچوں کو پتہ نہیں کیا سے کیا وہ گم پھرتے رہتے ہیں پریشانیوں میں، مصیبتوں میں. یہ شکر ادا کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعلیم دی ہے، اس کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد شکر کے طور پر پھر نماز پڑھیں، یہ شکر ادا کریں. ٹھیک ہے. کھانا دیا ہے، اچھا کھانا دیا ہے، اچھی تعلیم دی ہے، اچھے کپڑے دیے ہیں، اچھی جتنی اچھی اچھی چیزیں دی ہیں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. اچھا گھر دیا ہے، تو یہ نعمتیں ہیں. ٹھیک ہے. کتنی مخلوق خدا ہے جن کے گھر نہیں ہیں، جن کے کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بڑے تو یہ نعمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے تو پھر اس کا شکر ادا کریں، اس کو یاد کریں جو ہمارے اوپر ہے، اور اس کے فضل کو یاد کریں، اس کی نعمت کو یاد کریں جو ہماری پوری دنیا پہ سے سب سے بڑھ کر ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا fear a day. ڈرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس دن سے ڈرو. کس سے؟ لا تجزی نفس عن نفس when no soul will suffice for another soul. کہ جس دن ایک روح، ایک بندہ کسی دوسرے بندے کے لیے کوئی قربانی نہیں دے گا، کوئی سفارش نہیں کرے گا. لا تجزی نفس عن نفس. اس وقت کیا ہوگا؟ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی. ہیئر آفٹر میں ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی کہ میرے ساتھ میرا اللہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو، اس دن سے خوف کھاؤ. واتقوا اینڈ فیئر. واتقوا خوف کھاؤ، فیئر کرو. یوم ڈے، واتقوا فیئر یوم ڈے. اس دن سے ڈرو، خوف کھاؤ. لا تجزی، ہائے ہائے، نو سفارشی، نو سفارش، کچھ کوئی بھی نہیں ہوگا. نفس و نفس، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. شیئن اینی تھنگ. ولا یقبلو، واو اینڈ ناٹ، واو لا ناٹ، ولا اینڈ ناٹ یقبلو be accepted and will not be accepted منہا from it شفا any intercession. اوئے ہوئے، شفاعت، کوئی سفارش نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا نو سفارش. ولا یؤخذ and will not be taken from it. واو and لا not یؤخذ taken منہا from it. عدل، اینی کمپنسیشن، کوئی عدل، یہ کمپنسیشن رعایت نہیں ہوگی. ولا هم ینصرون and nor they will be helped. اور کسی کی مدد اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا سفارش
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. لیکن جس طرح ہوتا ہے نا ادھر دنیا میں ماں بیٹے کے لیے کھڑی جاتی ہے کہ میں اس کی سفارش کرتی ہوں، باپ کھڑا ہو جاتے سفارش کرتا ہوں، رشتہ دار کھڑے ہو جاتے سفارش کے لیے. ادھر ایسا نہیں چلے گا، ادھر صرف شفاعت ہوگی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، صرف انہیں کی قیامت والے دن ہیئر آفٹر. So you should thank Allah for His blessing. He sent prophet and book in our past and your past, and now has sent down Al-Quran and raised Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَضْتُكُمْ preferred you over the world, made you the bearers کیا ہوں گے بھائی برداشت of guidance, made your leaders, sent prophet among you and made you king and rulers. Message for us too. Allah blessed this ummah with so many blessings, starting with the Quran and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and with more than 1,000 years of world leadership. We are now backward and low because we left the book. ہم نے یہ قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے جی. اس قرآن سے جب ہمارا تعلق ختم ہو گیا تو ہمارے اوپر اب لیڈرشپ بھی نہیں رہی، اور ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. جو لوگ قرآن سے جڑے رہتے ہیں، قرآن پاک سے اٹیچ رہتے ہیں، قرآن پاک سے محبت کرتے رہتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، قرآن پاک کے اوپر جو یعنی قرآن پاک کے ساتھ جتنی لگاؤ ہوتا ہے اتنی ان کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. پھر ان کے جو مسئلے مسائل پرابلم وہ سارا قرآن پاک سے رجوع کر کے حاصل کرتے رہتے ہیں، سالو کرتے رہتے ہیں. تو وہ کیا ہیں، انہوں نے لیفٹ نہیں کیا بک کو، یعنی قرآن پاک کو نہیں چھوڑا، باقی چھوڑ جاتے ہیں. پھر وہ زندگی ایسے گزارتے ہیں جسے کہتے ہیں جی جنگلوں والی. جو اچھا مسلمان ہوگا وہ ساری زندگی قیامت یعنی مرتے دم تک وہ قرآن پاک سے اٹیچ رہے گا، وہ گھر میں پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا. کوئی 1 رکوع پڑھے گا، کوئی 2 رکوع پڑھے گا، کوئی 5 سپارہ پڑھے گا، کچھ 2 سپارے پڑھنے والے ہوتے ہیں، کچھ 5 والے، کچھ 10 والے. اور وہ جتنی محبت قرآن پاک سے کریں گے انہوں نے اس دنیا میں بھی ترقی کی اور آخرت میں بھی. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف قاری صاحب پڑھائیں تو قرآن پاک پڑھنا ہے باقی نہیں پڑھنا. قاری صاحب پڑھائیں نہ پڑھائیں گھر میں اب صاحب ذرا بڑے ہوتے جائیں گے تو ہر دفعہ میرے ساتھ تو نہیں پڑھیں گے نا. ایک نہ ایک دن آئے گا آپ خود پڑھو گے. جب ابھی سے ہیبٹ نہیں بناؤ گے فجر کے ٹائم پڑھنے والی، صبح نماز کے بعد 1 رکوع 2 رکوع، ٹھیک ہے 3 رکوع، ہاف سپارہ 1 سپارہ، ابھی سے عادتیں نہیں بنے گی تو پھر کیا ہوگا. اپنی ہیبٹ بھی بناؤ کہ خود بھی پڑھنا ہے. فیئر دا لاسٹ ڈے. Bani Israel had wrong perception about the last day. They could somehow find a shortcut to avoid the punishment. Therefore, Allah has clearly stated here that on that day no soul will benefit another. یعنی بنی اسرائیل میں کوئی بھی ان کو فائدہ نہیں ہوگا. بنی اسرائیل کے لیے خاص طور پہ یہ یاد ہے، جبکہ ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said gathered the families of the Quraysh calling them one and all. He said, O people of the Quraysh, ransom yourself from the fire. I have no power to prevent. یہ آپ کو حدیث بتائی تھی، میں نے بتائی تھی نا. یس. یہ ہے جو آج کا خاص لیسن تھا. پچھلا تو یہ والا اب دیکھ. یہ یاد کرنا ہے. نہ آپ لوگ پھر نہیں کرو گے، آپ میرے ساتھ بیٹھو گے تو کرو گے. یا تو آپ سناؤ پھر میں چھٹی دوں گا. سناؤ گے یہ؟ ہاں جی ہم سنائیں گے. مجھے نہیں لگتا، کیونکہ پھر جب اینڈ ہوتا آپ نہیں سناتے. کتنے اس سے منٹ دوں؟ چلو کتنے منٹ دوں؟ کتنے منٹ آپ کو دوں؟ یہ مجھے سناؤ گے ابھی بتاؤ. ہلو اس کو یاد کرو. ابھی میں 10 منٹ چلو آپ کو دے رہا ہوں. شاباش. اوکے ہم یاد کرتے ہیں، ہم سنائیں گے.
کر لیے قاری صاحب. ہاں جی سنو. جی. اچھا جی. ذکرہ. To remember. انعامہ. To suffice. نو ٹو بیسٹو. To bestow. جزا. کیا؟ جزا. اس کو یاد کرو. ابھی کرو 5 منٹ اور. دونوں کرو سارے صحیح کرنا ہے. یہ چیٹنگ میٹنگ نہیں کرنی.
Yes. Hello guys, I have yaad it. سنائیں ذکرہ To remember, قبیلہ Kabila to accept, نصرہ to help, جزا to take, to suffice to suffice. اخذہ Akaza to bestow. No. No, اخذہ it's to take ہوتا ہے to take. To take. انعما An'ama, ایک منٹ مجھے آتا ہے. An'ama to prefer. to bestowed انعما ہے To bestow. انعما ہے to bestowed اور فضلہ ہے to prefer فضلہ کیا ہے To prefer. ہاں جی آپ جا سکتے ہیں یہاں آپ سنائیں جی. ذکرہ To remember. قبیلہ Kabila to accept. نصرہ To help. جزا To take. جزا ہے to suffice to reward Zaha to suffice. اخذہ Akaza to take. اچھا جی انعما To bestow. فضلہ Fadala to مجھے یہ نہیں پتا فضل. فضلہ ہوتا ہے to prefer جو ہوتا ہے فضلہ ہوتا Prefer. To prefer. Fadala to prefer. ہے انعما کیا ہے انعما Anama to bestow. اخذہ Akaza to ٹیک اخذہ ہوتا ہے ٹیک ہاں یہ تو سناتی تھا. Akaza to take. جزا کیا ہوتا ہے جزا ہاں جزا to suffice. اب 1 سے لے کر 3rd کلمہ سنائیں آپ پھر چھٹی دیتے ہیں اوکے. پہلا کلمہ طیب طیب من پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا کلمہ شہادہ من پاک نہیں پاک نہیں دوسرا شہادت من اشہد پاک ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور تیسرا کلمہ تمجید معنی بزرگی سبحان اللہ والحمد للہ واللا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. نماز سناؤ سبحانک اللہ اس نے کیوں نہیں سنائی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں نا آپ سناؤ تم اپنی بات کرو نا آپ تم اپنی بات کرو. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک الحمدللہ رب العالمین اعوذ الرحمن باللہ الرحیم بسم اللہ پڑھ کے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک و اللہ پہلے پڑھتے ہیں بیٹا سبحانک اللہ پڑھ کے پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے پھر الحمدللہ پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. سنائیں مجھے دوبارہ سنانے دیں. چلو سنائیں سبحانک دوبارہ. اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ سبحان ربی الاعلی صحیح پڑھتے ہیں 3 ٹائم پڑھ لیں لیکن اچھا پڑھنا ہے 5 ٹائم پڑھ اب 3 ٹائم پڑھو. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اب جلدی میں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی یہ رانگ ہو جاتا ہے
ہا کو کلیئر کرنا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان یہ ہوگا. اس کے بعد التحیات سنو شبش. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اشہدو اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد اشہد ان ان لا لا الہ الا الہ اللہ، الا اشہد اللہ، ان لا الہ الا اللہ محمدًا عبدہ ورسولہ. واشہد ان محمدا، واشہد ان محمدا واشہد عبدہ ان محمدًا عبدہ ورسولہ. آگے درود. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم جلدی میں نے سکون سکون سے ربی جعلنی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ومن ذریتی ربنا ربنا وتقبل. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آپ جنازہ سناؤ پھر چھوٹی جنازہ نماز جنازہ سنو. مجھے نہیں پتا. کل آپ نے یاد کرانا ہے، پہلے آپ کو نماز جنازہ کا طریقہ سمجھاؤں گا. نماز جنازہ آپ کو بتایا گیا تھا، آپ بھول گئے ہو. کیا کرنا ہے کل؟ نماز جنازہ بھئی اس کی جتنی دعائیں وہ ایک دفعہ ریپیٹ کرنے ہیں. اس ویک میں آپ نے 2-3 دن میں نماز جنازہ دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ نماز جنازہ ریپیٹ کرنا اور ہے. ایمان کی شرطیں پتہ ہے؟ ایمان مفصل، ایمان مجمل. امنت باللہ کما ہوا، امنت باللہ و صفاتہ، یہ والی یہ 2 چیزیں مست ہیں، ایک ایمان والی شرطیں اور دوسرا نماز جنازہ. یہ کل آپ نے پہلے یہی کرنا ہے. کل آپ نے پہلے نماز جنازہ یاد کرنا ہے، پھر کیا؟ ایمان کی شرطیں. یہ کیا؟ ریپیٹ کرتے رہو گے ورنہ آپ سب کچھ بھول جاتے ہو. جب تک ریپیٹ نہ کرو آپ لوگ یاد نہیں رکھتے. اب سارا پڑھایا بھول جاتے ہو سب کچھ. ریپیٹ کرنا اب آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ہر چیز، دعائیں بھی، نماز بھی، نماز جنازہ بھی، کلمے بھی، دعائیں بھی. پھر ہوگا، پھر جب 2-4 مہینے گزرے پھر ریپیٹ کریں. پھر جب 2-4 یہ ریپیٹ کرتے رہو گے ٹھیک ہے، ورنہ نماز بھی بھول جاتے ہو. نماز پڑھتے بھی ہو یا نہیں؟ پڑھتا ہوں. پڑھتے ہو تو پھر رانگ کیوں پڑھتے ہو؟ یہ صحیح جب یاد ہوتا تو یہ صحیح پڑھو نا، جلدی میں نہ پڑھا کرو نماز. اب دیکھیں نماز کو صحیح نہ پڑھو نا، نماز دوبارہ منہ پہ ماری جاتی ہے. ایک ہی عبادت ہے جو دوبارہ منہ پہ ماری جاتی ہے، باقی عبادتوں کا نہیں ہے. اسی عبادت کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ صحیح نماز نہیں پڑھتا، نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے. اب دیکھیں بد دعا کہ یا اللہ اس نے مجھے صحیح طریقے سے نہیں پڑھا، تو الٹا وہ نماز اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے. اب ایک چیز آپ کسی کو دو اور وہ منہ پہ مارے تو کتنا بڑا آپ کو یہ ہوگا، اس کا نقصان ہے. کہ منہ پہ کوئی چیز ماری جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اٹھا کے آپ کے منہ پہ مار دی جائے تو کتنی غصہ ہوتا ہے اگلے کو کہ جو چیز منہ پہ مارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ منہ پہ مارتا ہے. آپ کی یہ عبادت مجھے نہیں چاہیے ایسی منہ پہ ماری جاتی ہے نماز. تو نماز کو صحیح پڑھیں تب اللہ خوش ہوتا ہے. پھر ریوارڈ کیا ہے؟ جنت ہے. اب آپ خود سوچ لو. تو ایسی پڑھنے کا پھر کیا فائدہ جو منہ پہ میرے اللہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان اللہ، یہ ایسے نہیں ہوتا. سکون سے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی، اوکے. اوکے، تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.